بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج G8 قرآن کلاس کا یہ درس لیسن نمبر 48 47 ہے 47 ہے جی 47 ٹھیک ہے جی۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 قسم کی ہماری کلاس کے اندر 3 قسم کے سٹریمز چل رہی ہیں، یعنی کہ لغت جس کے لیے ہم نے سورۃ ابراہیم کا انتخاب کیا ہوا ہے اور اس کے اندر ہم نے آیات کی تھی، 3 آیات مکمل ہو چکی ہیں، اور پھر گرامر کے جو کوسچنز ہیں وہ بھی ساتھ چل رہے ہیں، اور پھر جو سوالات ای میل کے ذریعے سے یا ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سے آتے ہیں ان کا جواب دیے جاتے ہیں۔ تو آج کی جو کلاس ہے اس میں سب سے پہلے جو 1-2 سوال آئے ہوئے ہیں ان کا جواب دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر لغت کی طرف جو ہے سورۃ ابراہیم کا اس کی طرف ہم جائیں گے۔ تو کوسچن جو ہے وہ یہ آیا تھا، اس سے پہلے ہم نے 41 کوسچن مکمل کیے تھے، تو یہ 42 جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ G8372 یہ ان کا آئی ڈی ہے۔ تو وہ لکھتی ہیں کہ میرا ایک سوال ہے کہ جو سورۃ ابراہیم پڑھتے ہوئے ذہن میں آیا وہ آیت نمبر 7 اور 8 کے الفاظ کے بارے میں ہے۔ انجاکم اور تأذنا کے بارے میں یہ ہے کہ گرامر کے لحاظ سے ان دونوں الفاظ کے شروع میں الف اور تا آیا ہے، ان کا روٹ کیا ہے اور کس صورت میں یہ اس کی وجہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا لکھا انہوں نے، اور یہ کیا صیغہ میں ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ تو اور وہ لکھتی ہیں کہ میں تأذنا کو فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر مخاطب سمجھ رہی ہوں، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی طرح انجاکم بھی ہے، اور پھر اگلا سوال بھی انہی کی طرف سے ہے، وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، اسی کو وضاحت کر دے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ عربی میں روٹ لیٹر سے پہلے الف لگتا ہے، تو یہ کس صورت میں اپلائی ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے اوپر دیے گئے سوال میں پوچھا ہے۔ تو اس میں جو سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7-8 یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور بھی آیات مبارکہ ہوں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انجاکم، انجا جو ہے اس کے بعد جو کوسچن ہے، یہ جو ہم نے اپلوڈ بھی کیے ہوئے ہیں سارے نوٹس، اگر ہم اسی کو دیکھیں تو 22 کوسچن نمبر 22 میں ایک سوال کیا گیا تھا ننجی اور ننجی، اس کے بارے میں جب اس کو مزید کھولا گیا اس کا جواب دیا گیا، تو یہ میں نے یہاں پہ یہ نوٹس پہلے کے دیے ہوئے ہیں اور یہ پہلے اس کلاس میں پہلی والی کلاسوں میں سمجھائے جا چکے ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ اس کا جو سٹارٹنگ روٹ ہے وہ ہے نون جیم اور واو، اور اس سے جو بنیادی طور پر جو آتا ہے جس میں 3 لیٹرز ہوتے ہیں وہ ہیں نجا ینجو، یعنی نجات دینا، اور یہ نجاتن آیا، اور یہ سارا اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ اب جو بعض اب یوں دیکھیں کہ اگر ایک پانی ہے اور اگر کوئی سٹرینر جو ہے اس کے اندر میں کوئی کلر کی آمیزش ہے یا اس میں کلر ہے، تو اگر پانی کو سٹرین کریں گے یعنی اس میں سے چھلنی میں سے گزاریں گے تو وہ اس کا کلر بھی اس طرح کا ہو جائے گا۔ تو وہ اپنی جو خاصیت ہے جو سٹرینر کے اندر، وہ چھلنی کے اندر جو کچھ جو بھی کلر ہے وہ بلیک ہے یا بلو ہے یا ریڈ ہے، اس کی آمیزش اس کے اندر آ جائے گی، اور وہ اپنے کچھ اثرات اور خاصیات لے کر وہ اگلے ویسل میں، اگلے برتن میں داخل ہوگا۔ تو اسی طریقے سے آپ یوں سمجھیں اس حوالے سے کہ بنیادی طور پر جب کوئی لفظ بدلتا ہے تو اس کے مختلف عربی گرامر میں جن کو ابواب کہتے ہیں، ایک باب جس کو ایک اس دروازے سے داخل ہوں تو اس میں یہ خاصیت پیدا ہو جائے گی، یہ اس کے اندر تبدیلی پیدا آئے گی، جیسے میں نے آپ کو سٹرینر کی مثال دی ہے۔
تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انجا ہے اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے، وہ ہے الف. جو انہوں نے یہ سوال یہاں پہ یہ کیا تھا کہ شروع میں جو الف آتا ہے وہ روٹ لیٹر میں کہاں پہ الف آتا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ الف جو ہے یہ الف حمزہ کہلاتا ہے. کوئی بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، فتح ہو، کسرہ ہو، ضمہ ہو، تو وہ حمزہ الف کہلائے گا. اور خاص طور پر جو ساؤتھ ایشین قرآن کریم کے جو ہے رسم الخط، اس میں الف لکھا جاتا ہے جیسے ہمارے خط منظور میں، لیکن در حقیقت وہ حمزہ ہوتا ہے. حمزہ جو ہے اس کو 4 شکلوں میں لکھا جاتا ہے. کبھی تو یہ الف کے اوپر آتا ہے، کبھی یہ واو کے اوپر آتا ہے جیسے الائی کا درمیان میں آ گیا، یا ہا الائی واو کے اوپر آ گیا، کبھی جو ہے یہ یا کے اوپر آتا ہے، اور کبھی ویسے فرشی طور پر آتا ہے جیسے جا آ. تو جو اس باب سے جو افعال کا ایک سمجھیں کہ ایک باب ہے یا ایک سٹرینر ہے جس میں سے گزر کے جب کوئی لفظ اس کے اندر سے داخل ہوگا اس میں سے، تو اس کے اندر ایک ایڈیشنل کیفیت پیدا ہو جائے گی، ایک حرف کا جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اور یہ جو باب ہے یا یہ جو دروازہ ہے، اس کی یہ خاصیت ہے کہ یہ جو بنیادی جو حروف ہیں ان کے اندر ایک پیٹرن میں، جیسے یہ بتایا گیا کہ انزلہ ینزلو، اس میں یہ حمزہ الف کا اضافہ کر دیتا ہے شروع میں. جیسے انجا اس نے نجات دی، یونجی وہ نجات دیتا ہے. جو یہ چیز پہلی میں نہیں ہے، نجا اس نے نجات پائی. اسی طرح نجا جو ہے اس میں اور تیزی اور ایمفیسس اور اس میں شدت اور معنی کے اندر ایک شوکت پائی جاتی ہے کہ بڑی اہتمام کے ساتھ یہ کام ہوا. تو یہی اب انجا جو آپ نے سوال کیا تھا اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوال نمبر 22 جو ہے اس کا پہلے سے جواب ہم دے چکے ہیں. اس کو مزید آپ وہ دیکھ لیں، لیکن میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ جو الف ہے طریقے حمزہ ہے، لیکن الف کے اوپر حمزہ جو ہے وہ اکثر جو ساؤتھ ایشیا سے باہر جو کنٹریز ہیں، عربی کنٹریز، ان کے اندر الف کے اوپر حمزہ ہوگا اور اوپر فتحہ ہوگی. لیکن ہمارے خط منظور اور ہماری جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں اس میں حمزہ نہیں لکھا جاتا، صرف الف کے اوپر فتح ڈال دی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ انجاکم ہے. تو یہ لفظ تھا انجا اور پھر ساتھ ضمیر مل کے انجاکم. تو یہ تو تھا اس کا کہ مشہور جو ہیں پہلے 6 باب ہیں جو بنیادی طور پر جو 3 لیٹر کو کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے روٹ لیٹرز میں 3 لیٹر ہونے چاہیے. جیسے مثال کے فاعل، فا عین لام، یہ 3 لیٹرز ہیں. اور اس کے بعد جب یہ 6 سے بعد آگے بڑھ جائے اور اس کے اندر مزید کوئی اہتمام، کوئی شدت، کوئی مزید معنی کا اضافہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ پھر انہی روٹ لیٹرز کو اس دروازے سے گزاریں، اس پیٹرن سے گزاریں، اس سٹرینر سے گزاریں، تو ان کے اندر یہ خاصیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. تو یہ جو لفظ تھا نون جیم واو، اس روٹ لیٹرز کو جب افعال کے سٹرینر سے یا اس ڈور سے گیٹ سے اندر داخل کیا، تو اس نے حمزہ الف کو شروع میں لے کے آیا اور اپنے تھوڑا سا اس میں تبدیلی آ گئی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ معنی کے اندر بھی آئی، اس کا جو لکھنے کا سٹائل ہے یا جو تلفظ ہے اس کے اندر بھی آئی. اگلا آپ کا سوال یہ ہے کہ تأذنا یہ کیا چیز ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ اس طریقے سے کنفیوز ہو رہی ہیں کہ ہم نے بات کی تھی کہ اتینا، کہ اتینا جو ہے جیسے آبدو تعبدو یابدو نابدو اتینا، تو یہ الف تا اگر یہ الفاظ کے شروع میں آیا ہے تو لیکن اس کا ترجمہ تو وہ نہیں بنتا کہ جیسے میں الف کو آ میں یا تا تم. تو یہ ان کا سوال بالکل جینون ہے اور بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تأذنا کو فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر مخاطب سمجھ رہی ہیں. تو یہ دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مخاطب، جیسے ہم نے کہا تعبدو تو عبادت کرتا ہے، تفعلو تو کرتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اصل جو لفظ تھا جس کا آغاز اس سے تأذنا کا جو لفظ ہے وہ ہوا ہے اذینہ سے، الف ذال اور نا. اذینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اس کی طرف کان لگائے، اس کو سنا، اور
اذینا وہ آتا ہے، جیسے وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، ٹھیک، اور اذینا یاذنو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ مزید جب یہ ایک اور چیپٹر گیٹ سے گزرا یہی والے روٹ لیٹرز، تو اس میں مثال کے طور پر لکھیں کہ جیسے لفظ ہوتا ہے اذنا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور جیسے مؤذن آتا ہے نا، اذان دینے والا مؤذن اس کو کہا جاتا ہے، تو اذان کو دینے والا مؤذن کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور گیٹ ہے جس کے اندر سے جب یہ روٹ لیٹر جو الف ذال نون تھے، جو بنیادی لیٹر تھے جن کا مطلب تھا کہ کان لگانا یا سننا یا اس طرف توجہ دینا، یا یہ ہے کہ جیسے آگے مزید میں نے اذنا کا بات کی، یا مؤذن پروکلیم کرنے والا، اناؤنس کرنے والا، تو یہ جو ایک چیپٹر ہے یا گیٹ ہے جس کا نام ہے تفاعل۔ جیسے مختلف گیٹ ہوتے ہیں نا، اگر آپ جائیں بیت الحرام مکہ تو وہاں پہ جو خانہ کعبہ میں جانے کے لیے مختلف گیٹ ہیں کہ یہ فلاں گیٹ ہے، یہ فلاں گیٹ ہے، یہ مختلف، اور جاتے سارے ان کا وہیں پہ ہیں جو ایک خانہ کعبہ۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو تعزنہ ہے یہ تفاعل کے جو گیٹ ہے اس کے اندر سے یہ لفظ گزر گئے، تو ان کا تعلق اس سے کام ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ تفاعل کو اگر غور سے دیکھیں تو اس کا جو تیسرا لیٹر ہے وہ مشدد ہے، تو تعزنہ کو دیکھیں، تا الف اور ذال مشدد، یعنی تیسرا لیٹر جو ہے مشدد ہونا چاہیے، اور اس طرح کے بہت سارے لفظ جو ہے وہ آپ کو ملیں گے۔ تأخرہ یا تأخرو، تو تعزنہ جو ہے یا تعزنو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ان کو اجازت دی، ان کو انفارم کیا، کسی چیز کے بارے میں بتایا اور اس کے بارے میں اطلاع دی اور ایک بات کو واضح کر دیا۔ تو یہ پھر تعزنہ جو ہے یہ فعل مضارع واحد ہوگا، غائب ہوگا اور ماضی ہوگا، اور جیسے میں نے بتایا کہ یتعزن، تو یہ تھا انجاکم اور تعزنہ کا۔ جیسے جیسے ہماری گرامر کی کلاس آگے بڑھے گی، ہم جو ابواب ہیں 3 لیٹر والے 6 ان کے بارے میں بھی تفصیل حاصل کریں گے، اور اس کے بعد جو آگے جس کو کہتے ہیں کہ مزید فی، جس میں 4 لیٹر والے بھی ہیں یا 5 لیٹرز والے بھی ہوتے ہیں، بعض اکثر جو ہیں وہ 3 لیٹرز والے ہوتے ہیں میجورٹی، لیکن کچھ 4 بھی لیٹرز والے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک جو ہے وہ مثال یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ دوسرا یہ جو 43 میں آپ نے لکھا کہ روٹ لیٹر سے پہلے الف لگتا ہے، روٹ لیٹرز کے اندر ہی حمزہ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو، لیکن ہمارے جو قرآن کریم میں ہمارے جو یہاں پہ ہے اس میں حمزہ کو بطور الف لکھا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ماضی کا جو پہلا لیٹر ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی پہلا فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ الف کے اوپر حمزہ لگا ہو، جیسا کہ آپ کو باقی قرآن کریم سے آپ کو ملے گا۔ ادھر میرا خیال میں نے اس کے اندر ہم نے کچھ قرآن کریم کے بھی شاید اس میں کہیں ذکر کیا تھا کوئی پیج کا، اگر مجھے مل گیا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ نہیں، اس میں نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ہے۔ ادھر سے میں آپ کو کوئی پیج جو قرآن کریم دوسرے ہیں ان کا تھا کہیں لکھا ہوا، تو اگر میں یہ دیکھیں، یہ تھا اس میں جو قرآن کریم ساؤتھ ایشیا کنٹری سے باہر کا ہے، جو عرب ممالک میں ہے، وہاں پہ بعض اوقات وہاں پہ جب انہوں نے اس طرح کا ہوا، اس میں یہ دیکھیں، یہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ یہ دیکھیں، یہ والا قرآن کریم بعض میں وہ لکھا جاتا ہے، یہ والا یہ بھی اس میں انہوں نے الف جو انزلناہ، اس میں الف کے اوپر حمزہ نہیں لگایا، سمپل۔ یہ تو ہمارے جو ساؤتھ ایشین کنٹری کے ساتھ مطابقت ہو گئی، لیکن یہ جو قرآن کریم ہے سیم ہی دیکھیں، وہی سورۃ ابراہیم ہے، لیکن اس سٹائل میں یہ جو ہے اکثر جو ان کے عرب کنٹریز میں آپ دیکھیں وہی سیم ورڈ ہے انزلناہ، جس کو میں یہ ہائی لائٹ کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ والا، اور الف کے اوپر ایک چھوٹا سا حمزہ، اوپر فتحہ، ٹھیک۔
اور اسی طریقے سے آپ کو باقی جو چیزیں ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز دیکھیں، الائی کا یہ الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ اور اس کے اوپر پھر اللہ اگر ڈاؤن کسرہ کے ساتھ ہے وہاں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی. تو یہ تھا اس کے بارے میں جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب آ گیا. انجاکم یہ تھا کلیئر کہ بہت سارے گیٹس ہیں، ان کے اندر سے جب بنیادی مرکزی مصدر والے حروف گزرتے ہیں تو ان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. جیسے اگر وہ رنگ دار گلاس ہوں یا ان کے اندر پہلے سے کوئی چیز ہو تو اس میں واٹر جو بالکل کلر لیس واٹر ہے جب اس کے اندر داخل ہوگا تو اس میں وہ اپنی خاصیت وہ رنگ وہ اختیار کر لے گا، بلو بن جائے گا، ریڈ بن جائے گا، بلیک ہو جائے گا یا جو بھی ہے اس طرح وائٹ ہو جائے گا. تو یہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. اب چلتے ہیں اپنے ترجمۃ القرآن یہ جو اس کا لغت کے بارے میں جو ہمارے سوالات ہیں. ہم نے اللہ کی فضل سے 96 کوسچن جو ہے پہلے مکمل کر لیے تھے بریک سے پہلے، اور اس میں ہم نے 96 میں 3 آیات جو 96 کوسچنز کے اندر 3 آیات مکمل کر لی تھی. آج ہم انشاءاللہ اب ہم اس کلاس کو ذرا تیزی سے آگے بڑھائیں گے، اور اب آج کا جو سوال ہے وہ ہے پورا کا پورا ہی سوال یہ آیت نمبر 4 کے بارے میں. گو کہ آج مکمل تو مشکل ہے لیکن بہرحال ہم نے اب ایک سوال ایک آیت کے اوپر مشتمل ہوگا. پہلے جو یہ تھا 96 کوسچن اس میں ایک ایک ہم ورڈ کو لے رہے تھے اور اس کے اوپر سوالات بعض کا تو اس کے اندر سے شروع میں تو ایک ایک کے اوپر کئی سوالات ہم نے بنائے تھے کوسچن. لیکن اب سے ہر آیت کے اوپر ایک ہی سوال ہوگا اور جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا وہ آیت اس کے ساتھ رہے گی. تو یاد رکھیں کہ جو ہمارا سوال نمبر 97 کوسچن 97 وہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 4 کی پر مشتمل ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ آیت 4 کی روشنی میں کیا لغوی معنی اور نکات اخذ کیے جا سکتے ہیں. تو یہ آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. اب یہ پہلا پوائنٹ آپ کے سمجھنے والا یہ ہے، اور اکثر آپ کو ماشاءاللہ اب سمجھ آتی ہوگی کہ جب یہ لکھا گیا کہ کلمات کی تعداد 18 تو اس سے کیا مراد ہے. تو جیسا کہ ہم پہلی کلاسز میں کر چکے ہیں کہ با معنی میننگ فل جو کلمہ ہے ورڈ ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں، جس سے بات کو واضح ہو جائے، بات سمجھ آ جائے. اور اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں شروع سے الذین 1 یستحبون 2 جو پورے کے پورے رسم الخط میں جیسے لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کے اندر کئی جیسے پروناؤنس ہیں، ضمیر ہے وہ ساتھ لگی ہو، جیسا کہ یبغونہا ایک مثال اس کے اندر موجود ہے. لیکن جیسے لفظ رسم الخط میں ایک مکمل لکھا ہوا اس کو ایک پورا ایک لفظ سمجھا جائے گا. تو اس طریقے سے یہ 18 کلمات بنتے ہیں. اب جو میں نے بتایا کہ با معنی الفاظ کو کلمات کہتے ہیں، تو ان کی جو مزید ہم نے ان کو انالیسس کیا کہ کلمہ کے کی تو 3 قسمیں ہیں، صرف اسم، فعل اور حرف. اسم فعل کے علاوہ جو اس کیٹیگری میں نہ آئے، نہ اسم میں ہو نہ فعل ہو، وہ حرف ہو جائے گا، کنارے پہ آ جائے گا. تو جب ہم نے اس طریقے سے اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں 10 اسماء جو ہیں وہ بیان کیے گئے. اب جیسے گرامر کا پچھلی کلاس میں یہ بات ہوئی تھی کہ عربی میں جو اسم ہے وہ ایک کافی وائڈ امبریلا ہے جس کے نیچے آ کے مختلف الفاظ ان کے آ کے نیچے اس میں پناہ لیتے ہیں یا اپنی شناخت ادھر ظاہر کرتے ہیں. تو اس میں اب دیکھیں پہلا جو لفظ تھا وہ ہے الذین. تو الذین جو ہے اس کا مطلب ہے وہ لوگ، یعنی بات بڑھانے کے لیے ابھی بات آگے ان کے بارے میں بات آگے آئے گی. تو یہ پھر
آپ دیکھیں کہ ایک مبتدا جیسے ہم نے بات کی تھی، یہ آغاز اس نے یہاں سے اس کا کیا ہے. تو الذین اس میں موصول ہے اور جمع بھی ہے کیونکہ یانون جو ہے وہ جمع کو ظاہر کر رہا ہے، اور پھر مذکر غائب بھی ہے کیونکہ یہ الذین وہ لوگ، جو لوگ بھی کہتے ہیں جیسے الذین یؤمنون، جو لوگ، وہ لوگ، جو، تو یہ اس کے اندر جو ہے یہ آ جاتا ہے. اچھا، تو اس کے بعد لفظ جو ہے اگلا جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے الحیات. تو واو جو ہے لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں الف آئے گا، الحیات. تو یہ اسم معرف، معرف یعنی ڈیفائنڈ، اس کو معرفہ بنایا گیا بالف لام. بعض اوقات باللام بھی آج کل کے میں باللام کہہ دیتے ہیں، معرف باللام، لیکن بالف لام یعنی الف لام کو ختم کر دیں تو یہ حیاتن بن جائے گا. تو الحیات اس میں معرف بالف لام. پھر یہ اگر ہم دیکھیں اوپر والی دیکھیں الحیات الدنیا یہ والی، تو یہ موصوف بھی ہے کیونکہ اس کا جو، اور پھر یہ منصوب بھی ہے یعنی اس کے اوپر تا کے اوپر فتحہ ہے آخر میں، اور چونکہ ورب کے بعد آئے یستحبونا، یہ ایک ورب ہے، فعل ہے، اس کے بعد یہ منصوب بھی ہے. پھر الدنیا جو ہے یہ تیسرا اسم ہے، یہ بھی اسم معرف بالف لام، اور پھر یہ صفت ہے اور موصوف الحیات. تو صفت ہوئی الحیات کی، الحیات الدنیا. تو قریب کی زندگی ابھی جو ابھی پریزنٹ ہے ہمارے پاس بالکل، اور آخرہ جو ہے جس کو بالمقابل پہ سیکنڈ لائف آنے والی جو دوسری. تو اس کے بعد پھر اگر الآخرہ، یہ بھی سیم اسم معرف بالف لام ہے اور مجرور ہے اس لیے کہ تا کے نیچے کسرہ. وہ الحیاتہ تا کے اوپر فتح منصوب یعنی نصب، حالت نصب میں، آخرت یہ حالت جر میں، یہ مجرور کہلایا. پھر آگے وا یسدون، اس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ تعلق اس کا فعل کے ساتھ ہے اور یہاں پہ نہیں ہے. تو اگلا جو لفظ بنے گا سبیل. سبیل جو ہے وہ اس میں مضاف ہے کیونکہ سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، اللہ کی راہ، اس کے ساتھ یہ مضاف ہو رہا ہے، اور اللہ ہی مضاف الیہ جس کی طرف یہ منصوب ہو رہا ہے، اس کا تعلق پیدا کیا جا رہا ہے. تو یہ مجرور بھی ہے. آپ دیکھیں تو سبیلی یہ بھی مجرور ہے اور اللہ ہی یہ بھی مجرور ہے. تو جو ویسے تو اللہ ہی مجرور لازمی ہونا ہی تھا کیونکہ یہ اس کا تعلق پچھلے لفظ سے بنا، لیکن سبیلی جو ہے یہ ان کی وجہ سے چونکہ وہ حرف جر. پھر ہم آگے دیکھیں کہ عوجن، عوجن جو ہے ٹیڑھا پن، یہ اس میں نکرہ اور حال بھی ہے یعنی کرنٹ پوزیشن کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ساری بات جو ہے اس میں کیا، کس حال میں یہ سارے عمل ہو رہا ہے، یہ ایکشن ہو رہا ہے. تو اس کی تفصیل آگے آئے گی. پھر اولائے کا جو ہے وہ اس میں اشارہ جمع کو ظاہر کرتا ہے. کا جو ہے وہ خطاب کی طرف، یعنی یہ بھی اسماء کے اندر آتا ہے، جمع بھی ہے، غائب بھی ہے. اور پھر دلال موصوف بالکل الحیات کی طرح، اور بعید اس کی صفت. تو دلال بعید مرکب توصیفی ہوا. اسی طریقے سے اگر دلال تنوین تھی، بعید اسی طرح منون ہو کے کسرتین کے ساتھ، اور الحیات الدنیا وہ اسی پیٹرن کے اوپر جیسے وہ منصوب تھے اسی طریقے سے وہ آخر میں فتح. تو یہ تھا بنیادی طور پر ان 10 اسماء کی بات. ان کا ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تو آپ کو آتا ہی ہوگا اور آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، ایزی ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہم اس کو یوں کریں کہ اس آیت مبارکہ کی تحلیل کر رہے ہیں، اس کو حل کر رہے ہیں. تو پہلا ہم نے اسم کو کیا، سیکنڈ جو ہے وہ پھر افعال. یستحبون پہلا آ گیا، فعل مضارع، یا جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اور سین اور تا جو ہے اس نے اس کے اندر ایک شدت پیدا کی، ایک چاہنے کا، طلب کرنے کا پیدا کیا. یعنی کہ یہ جو لفظ تھا بیسیکلی تو یہ حبن یعنی کہ چاہنا اور بہت زیادہ کسی سے مائل ہونا، رغبت کرنا، اس سے پھر آگے یہ لفظ بنے بالکل اس طریقے سے جیسے ہم پہلا ہی اس کا مثال آتی ہے سورہ الفاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اب یہ جو سین اور تا ہے
پہلی والی علامت مضارع بدلتی رہے گی، یستحبونا، تستحبونا، کس طریقے سے استحبو یہ نستحبو یہ ہوتا رہے گا، جیسے نستعین، اور اس طریقے سے اور جو لفظ آگے بنیں گے، تو جیسے استعینوا بالصبر. تو یہ جو ہے جب اس اسٹرینر سے اس گیٹ سے اس کو گزارا تو اس کے اندر سین تا کا اضافہ ہو کے ایک طلب والا پیدا ہو گیا، اور باقی یا جو ہے وہ عطینہ کے ساتھ بدلتے رہیں گے. تو فعل مضارع بھی ہوگا جمع، جو واو نون جمع کو ظاہر کر رہی ہے، اور یا جو علامت مضارع وہ غائب کو ظاہر کر رہی ہے. اسی پیٹرن پہ آپ دیکھیں یسدونا، یہ بھی واو نون یا جو ہے علامت مضارع فعل مضارع، واو نون جمع کو ظاہر کر رہی ہے، یا جو ہے علامت مضارع کے اندر ہی غائب کا ہے. پھر یبغونہا، یہ ایک مرکب لفظ ہے، اصل لفظ جو تھا وہ اسی طریقے سے تھا واو نون کے ساتھ، یستحبونا یسدونا اسی طریقے سے تھا یبغونا. تو یبغونا وہ چاہتے ہیں، تو یبغونا ہا، یہ ساتھ جو ہے ہا جیسے آتا ہے نا کہ لہا ما کسبت، لہو اور لہا میں جیسے فرق ہے. تو یہ فعل مضارع واو نون جمع غائب اس سے آ گیا، اور ہا جو ہے اس نے بتایا کہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ متصل ہے، اٹیچڈ ہے، علیحدہ نہیں ہے. جیسے انجاکم تھا نا مخاطب وہ اس کے ساتھ فکس، اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ بھی اس کے ساتھ متصل ہے. یہ ہو گیا افعال 3، اور 4 حروف ہمیں ملتے ہیں، گو کہ اس میں ریپیٹیشن ہے وا کی، کیونکہ جو اوپر لفظ ہے اس میں واو 2 مرتبہ ہے، وَيَصُدُّونَ وَيَبْغُونَ. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ آتا ہے کہ اعلیٰ پہلا یعنی، اور پھر وا، اور پھر ان، پھر فی. تو یہ حروف جر ہیں. آپ نے دیکھا ہے ان ساروں نے یہ جو یہاں پہ یعنی کہ کہلاتے ہیں، لیکن اس میں سے اعلیٰ اور ان اور فی نے بطور حرف حروف جر کام کیا، لیکن وا جو ہے اس کے 2 فنکشن ہوتے ہیں. یہ عطف کے طور پہ بھی آتا ہے عاطفہ، اور یہ قسم کے طور پہ بھی آتا ہے، اور حروف ایز اے حرف جر بھی آتا ہے. تو لیکن یہاں پہ یہ اس نے کنیکٹنگ ورڈ کے طور پہ استعمال ہوا، یعنی واہ اور پھر واہ. یہاں پہ یہ جر نہیں ہے، ظاہر ہے اس کا تعلق جو ہے مضارع کے ساتھ ہے، لیکن اس کی جیسے والعصر والشمس والتین، وہاں پہ اس کو پھر اور طریقے سے سمجھا جائے گا. تو یہ لیکن یہ جو اعلیٰ ہے اس نے فنکشن کیا علی الآخرتی، ان نے سبیلی پہ کیا، ان سبیلی، اور فی نے دلالن پہ کیا، فی دلالن. تو یہ اعلیٰ، ان اور فی جو ہے یہ ایکٹیو تھے، یعنی اور ہمیشہ ہوتے ہیں. اس میں اپنے انہوں نے اس کو لے کے آئے نیچے، جر کھینچ کے نیچے لے کے آئے. واہ کا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس طریقے سے اس کی جو 18 کلمات ہے 18 ان کی جو اس طرح بن جاتی ہے. اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں کہ سورۃ ابراہیم آیت 4 میں افعال کی لغوی تحقیق اور معنی. جیسے ہم نے اوپر اسماء کو کیا، تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ افعال کی طرف جاتے ہیں. پہلے اس کو ہم ڈیل کریں گے چونکہ یہ 3 ہیں، 1 2 3. تو آج جتنا بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے یہ کریں گے، پھر اسماء کو پہلے کیونکہ زیادہ تر ہم ان کے جو افعال ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں آج. تو یاد رکھیں کہ اس کے اندر جو اس کا مرکزی حروف ہیں، بنیادی جو روٹ لیٹرز ہیں، مصدری حروف ہیں، وہ 3 ہیں، ہا، با اور با. یہ 3 لیٹرز ہیں، اس سے ہی بات آگے بڑھے گی. اور قرآن کریم میں جو اس روٹ لیٹر سے یہ جو 3 ہیں، ان سے جو استعمال ہونے والے جو الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں 95 ہیں. گویا اگر آپ نے اس لفظ کو، ان روٹ لیٹرز کو سمجھ لیا تو 95 الفاظ جو ہے وہ آپ کے حل ہو گئے. تو اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لسان العرب ہے یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اور کافی ضخیم کمپریہنسو کتاب ہے. اور لینز کی جو انگلش ڈکشنری ہے وہ در حقیقت اسی کی ٹرانسلیشن ہے، لین کا آپ نے سنا ہوگا. تو لسان العرب جو ہے ابن منظور ان کی یہ کتاب ہے، اور بیروت لبنان
وہاں سے یہ مطبوعہ ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت بڑے ادارے ہیں پبلیکیشنز کے، جو عربی کتابیں ہیں پرانی اور نئی. تو وہ یہ جو لسان العرب کے مصنف وہ لکھتے ہیں کہ حب کا متضاد بغض ہے. جیسے بغض ہوتا ہے نا کہ نفرت، اناد اور وہ بغض، تو حب جو محبت کا متضاد بغض ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ اندھیرا اور اس کا متضاد روشنی کا، اور سفید اور سفیدی اور صاحب جو ہے کیا کہیں گے سفیدی کو، سیاہی مربی صاحب، سیاہی سیاہی. تو اس طریقے سے تو وہ لکھتے ہیں کہ حب کے معنی پیار محبت کے ہیں. حب کو حب بھی کہتے ہیں، یعنی اس کو کسرہ کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اکثر یہ حب ضمہ کے ساتھ ہے. حب کو حب بھی کہتے ہیں کیونکہ بعض چھوٹے سے تلفظ میں تھوڑا سا فرق بھی پڑ جاتا ہے بعض قبائل کے اندر. تو محبت کرنے والے کو محب کہا جاتا ہے، جس سے محبت ہو اس سے محب، اور محبت کرنے والا. تو عام طور پر پرانے جو بزرگ ہیں یا صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ محب الفقراء یا محب المساکین، کے مسکینوں سے محبت کرنے والے. تو یہ محب، جس سے محبت کی جائے اسے محبوب، یہ بڑا کامن اردو کا لفظ بھی ہے. یا محب کہتے ہیں، یعنی وہی جیسے مستغفر اور مستغفر، فا کسرہ کے فتح کے کسرہ کے ساتھ تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ہے، یہ لسان العرب والے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے بنیاد میں پیار محبت اور محبت مائل ہونا. اس کے بعد مفردات امام راغب، بڑی مشہور کتاب ہے قرآن کریم کی ڈکشنری کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ المحبت کے معنی کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنے، یعنی اس کی قربت حاصل کرنے. وہ معنوی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، زمانی مکانی، یعنی اس کی طرف توجہ کرنا اور چاہنے کے ہیں. یعنی پہلے اپنے ذہن میں ایک ارادہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اچھی ہے، اس کو پسند ہے، تو پھر اس کی توجہ وہاں سے پھر سٹارٹ ہوتی ہے. تو المحبت کے یہ معنی مفردات میں لکھا ہوا کہ کسی چیز کو اچھا سمجھ کر، سوچ بوجھ کر اس کا ارادہ کرنا اور چاہنے کے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس روٹ لیٹر سے، یہ جو ہا با با ہے، اس سے جو 3 جو افعال ہیں نا ورب وہ استعمال ہوئے ہیں. جیسے میں بتایا تھا کہ ویسے تو یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ 14 بڑے گیٹس ہیں، 6 چھوٹے گیٹس ہیں جن میں 3 لیٹرڈ والے 6 ہیں. اس کے بعد پھر مشہور جو ہیں وہ 8 ہیں مزید. تقریباً 14 آپ یوں سمجھیں کہ 14 گیٹس ہیں جن کے اندر سے اگر کوئی یہ روٹ لیٹرز داخل ہوں تو ان کے اندر ان کی خصوصیات اور وہ خاصیات پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کے تلفظ میں، لکھنے میں اور ان کے معنی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو 3 ہے نا، ان کا یہ حببہ، احبب، استحبہ، ہم ادھر ہی جا رہے ہیں. یستحبونہ کو جو ہے ہم اس کو ہم فوکس کر رہے ہیں، اسی کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بعض اوقات ایک روٹ لیٹر ہوتا ہے لیکن اس سے کئی دوسرے الفاظ بھی برآمد ہوتے ہیں. تو استعمال ہونے والے جو اسماء قرآن کریم میں ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. نوع اول یعنی کیٹیگری 1، ہا مضمومہ کے ساتھ، ہا مضمومہ کے ساتھ، یعنی جو شروع میں ہا جو ہے وہ اس کے اوپر دمہ ہو. اور جب بھی ہا کے اوپر دمہ ہوگی اور اس کے بعد کے بات و ظاہر اس کے اندر ہے، تو اس میں محبت کا مفہوم پایا جائے گا. خواہ اس سے جتنے بھی 50 لفظ بنے، 100 بنے، اس کے مختلف جو ہے پیٹرنز چینج ہوں، اس میں ایک بنیادی جو چیز رہے گا وہی ہے کہ بہت زیادہ مائل ہونا، ارادہ کے ساتھ چاہنا، محبت، اور ایک اس کے ساتھ انکلینیشن جس کو کہتے ہیں، رغبت. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں جو اسی پیٹرن کے اوپر، یعنی ہاد ممومہ کے ساتھ حب یہ لفظ بھی آیا ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ گھوڑے والا ہے سورۃ صاد میں پڑھیں، اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں لیکن میں وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، حب الخیر
احب، حضرت یوسف کے بھائیوں نے جو ہے آپس میں جب وہ مشورے کر رہے تھے اور اپنے بنا رہے تھے سازشیں پلاٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے یہی کہا تھا احب، کہ یہ ہمارا جو بھائی ہے، کہ احب الینا منا، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یہ ہمارے جو باپ ہے اس کو ہمارے سے سب سے زیادہ جو ہے نا یہ اس کو پیارا ہے۔ تو احبا جو ہے وہ آتا ہے جیسے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اس کے بڑے ہی پیارے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں اور اس کے بہت ہی زیادہ پیارے ہیں۔ محبت کا لفظ قرآن کریم میں آتا ہے، ایک مرتبہ ہی آیا ہے سورہ طٰہٰ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وہ القیت علیک محبۃ منی، تو محبت عام طور پر اردو میں محبت کہتے ہیں میم کو ضمہ کے ساتھ، لیکن اصل جو لفظ ہے جیسے قرآن کریم میں آیا میم فتحہ کے ساتھ مفتوح، محبت لفظ ہوتا ہے صحیح، لیکن غلط یا اردو کا جو تلفظ ہے اس میں عام طور پر یہی کہتے ہیں محبت، لیکن اصل جو لفظ ہے وہ میم فتحہ کے ساتھ۔ یہ جو 19 الفاظ اس طرح کے جو آئے ہیں، یہ مختلف الفاظ، یعنی جیسے میں نے بتایا نا کہ کبھی کسرہ کے ساتھ یا کبھی ان کا تھوڑا سا چینجز ہوئی، 83 ٹائم جو ہے یہ استعمال ہوئی۔ اوپر میں نے ابھی بتائی تھی کہ ٹوٹل جو ہے 95 ہے، 95 میں جو ہے یہ ایک منٹ یہاں پہ وائٹ بورڈ میں کیا اوہو، اچھا اچھا اچھا، ٹھہرا ٹھہرا ٹھہرا، چلنا آج پہ ایڈمن بھی نہیں بنا، اچھا تو دیکھا ہی نہیں۔ اچھا جی، تو یہ 83 ٹائمز جو ہے یہ استعمال ہوئے۔ پھر دوسری جو کیٹیگری ہے سیم روٹ لیٹر ہا با با، یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے نوع دوم، یہاں پہ ہا مفتوحہ کے ساتھ، یعنی ہا فتح کے ساتھ، اور اس میں گرین، سیڈ، دانا جو ہوتا ہے نا دانا، وہ اس کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جیسے حبہ اور حبتن 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اوپر اگر 83 ہے، 83 کو جو 12 ہیں ان کے ساتھ ملائیں تو تعداد وہی ملتی ہے 95۔ تو زیادہ تر جو ہے اس روٹ لیٹر سے جس کے اندر محبت اور رغبت اور ارادے کے ساتھ چاہنا وہ استعمال ہوا ہے، لیکن جو دانہ ہے، جو بنیادی اکائی ہے آگے ساری پروڈکشن کی، جیسے بڑی بڑی کراپس فصلیں بنتی ہے، ایک دانہ پھر اس سے نباتات، شجر اور دوسرے اشجار وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کا آغاز بھی پھر اس طرح۔ تو یہاں پہ یہ چیز نوٹ کریں کہ الحب والحبت، فتح ہا یعنی ہا کو فتح کے ساتھ، الحبو آئے گا تو یہ محبت میں اس کا مطلب ہوگا، فتح ایک صرف دمہ کو فتح میں چینج کریں تو یہ بن جاتا ہے کہ جو یہ لکھا ہے یہ اس میں مفردات راغب میں کہ گندم، جو بارلے ہوتا ہے نا، جو گندم، جو وغیرہ، مطعومات یعنی جن کو کھایا جاتا ہے، طعام سے ہے، یہ ہے کہ جو کھانے میں اس عام چیزیں ہم ویٹ اور گندم اور اوٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کے دانے کو کہتے ہیں۔ اور حبو اور حبتو، لیکن اگر ان کے نیچے کسرہ آ جائے تو اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں خوشبودار پودے، جیسے پھولوں کی جو بیج ہوتے ہیں، مثلا گلاب ہے، موتیا ہے، یا خوشبودار بعض درخت ہوتے ہیں، بعض پودے، تو ان کے لیے پھر حبن اور حبتن جو ہے اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں تھوڑا سا فتح اور کسرہ کا فرق ہے اور ان کے معنی میں چینجز ہو جاتی ہیں۔ پھر قرآن کریم سے ہم ان کی مثال لیتے ہیں، ابھی اوپر کی جو مثالیں ہیں وہ ابھی انشاءاللہ تعالی یہ ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، حبۃ ایک دانے کی مثال،
اور یہ 700 والی جو مثال ہے اور سورہ تیسرے پارے کا 1 2 تیسرا چوتھے رکوع کے اندر جو ہے نا یہ لفظ آپ کو ملے گا، اور بھی کئی جگہ ہے۔ تو حبہ اس کو کہتے ہیں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کہ کوئی دانہ نہیں ہے زمین کی اندھیرے میں اس کی۔ اور ان اللہ فالق الحب والنوا، اب یہ دیکھیں حب یہاں پہ، فانبتنا بھی جنات و حب الحصید، جو گندم وغیرہ اور جو فصل کاٹی جاتی ہے حصید، اس کا جو آخر میں جو کٹائی کرنے کے بعد جو چیز آتی ہے وہ حب الحصید، وہ کوئی بھی ہو، چاول کی ہے یا جس کو فائنل جو ہے وہ کھانے کے لیے جو فیلڈ سے تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ان دونوں کے اندر فرق۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ جو لفظ ہے یستحبون، جو پہلا فعل ہے اس میں آیت نمبر 4 میں، اس کی طرف ہم جاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو جناب یہ تفسیر کبیر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ، ان کی یہ حوالہ ہے جلد سوم صفحہ 441 پہ، 441 پہ۔ اہل لغات میں آپ فرماتے ہیں کہ استحبہ سے، یعنی یستحبونہ کی بات ہو رہی ہے کہ استحبہ سے مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے، یعنی یستحبونہ وہی واو نون یا علامت مضارع غائب کا صیغہ ہے، اور استحبہ کے معنی ہے احبہ، یعنی استحبہ کے معنی کیا ہے، یعنی اس سے محبت کی، اس سے چاہا، اور استحسنہ اسے پسند کیا۔ اور الکفر علی الایمان، یہ والا جو لفظ اگر ہم اس کو کریں کہ فضال کے طور پر کہ استحبہ اور آگے لگا دیں کہ الکفر علی الایمان، تو یہ اس کا آگے بتایا کہ آثرہ، مطلب یہ ہے کہ کفر کو ایمان پر ترجیح دی، یعنی مقدم کیا۔ اور اقرب الموارد جو ہم نے کتاب پہ بات بھی کی تھی پہلے، وہاں سے یہ حوالہ ہے، اور تفسیر کبیر نے جو وہاں سے پک کیا اس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا یستحبونا، اس میں سین اور تا کا جو یہ اس گیٹ سے جب گزرا، استفعال کا جو گیٹ ہے انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، اس سے جب یہ لفظ گزرا تو یہ لفظ بن گیا یستحبونا، کہ وہ بہت چاہتے ہیں، رغبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اگر جب صلہ کوئی آ جائے، کوئی پریپوزیشن آ جائے، جیسے الا ہے، تو پھر اس کے معنوں میں ترجیح آ جاتا ہے، مقدم کرنا، ترجیح دینا، فضیلت دینا، باقی کے مقابلے میں اس کو زیادہ اہمیت دینا، یہ اس کے ساتھ آتا ہے۔ اور یہی یہاں پہ آگے جو ہے نا بیان ہوا ہے۔ جیسے اگلا جو حوالہ دیکھیں، استحبابن، یعنی یستحبون، یہ جو لفظ ہے استحبہ یستحبو، اس سے اس کا جو آگے لفظ بنتا ہے، جو جس کو کہتے ہیں نا مصدری ورڈ بنتا ہے، وہ استحباب ہے۔ تو اس کے معنی یہ مفردات امام راغب میں ہے، وہ لکھتے ہیں کہ استحباب کے معنی کسی چیز میں ایسی وجہ یا معنی تلاش کرنے کے ہیں جس کی بنا پر اس سے محبت کی جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 3 4 جو ہے وہ کھانے ہیں، لیکن آپ کو جس سے رغبت ہوگی آپ نے وہ کھانا کھانا ہے، بعض وجوہات کی، ذائقے کی وجہ سے، ہیلتھ ریزن کی وجہ سے، یا کوئی بھی اس کی فریشنس یا جو بھی، وہ اس کے مطابق آپ نے اس کو ترجیح دینی ہے جب اس کے ساتھ اعلیٰ لگ جائے۔ تو یہی وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ صلہ کی وجہ سے اس میں ایثار اور ترجیح کے معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اس یستحبون سے جو ہے صرف 4 مثالیں استعمال ہوئی ہیں، اور اس کی پہلی جو مثال ہے الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ تو سورۃ ابراہیم کی ابھی ہم نے بات کر لی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یستحبون، اور اس کا فنکشن کس کے اوپر ہوا، اس دنیا کی زندگی پہ، یہ جو ہمارے سامنے ہے پریزنٹ لائف، اور اس نے ترجیح جو ہے کس چیز پہ دی، آخرت۔ تو ان کے پاس دنیا کی زندگی بھی تھی، یہ والی جو ابھی پریزنٹ لائف، اور نہ نظر آنے والی دوسری جو پرومسڈ لائف ہے، پرومس لائف الآخرہ، جیسے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ان کافرین نے جو ہے دنیا کی زندگی جو ہے اس کو اختیار کیا، اس کو ترجیح دی، اور کہا کہ بس یہی نموت و نحیا، اور یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، بس یہی زندگی ہے اور کوئی آخرت نہیں، یا یہ ہے کہ ہمیں
جو ہے نا اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی ریوارڈ کا نہیں، ادھر ہی صحیح جو کچھ ہم نے کرنا ہے ادھر. تو کیونکہ اس کے پہلے جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر بھی وہ ہے نا کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اس کے بعد پہلی جو آیت نمبر 3 تھا، تو انہی الکافرین جن کے بارے میں کہا گیا کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ کہ ان کافروں کے لیے ہلاکت ہو، انہی کی بات کو آگے یہاں بڑھا کے فرمایا کہ وہ جو کافرین جن کی تمہیں بتایا آیت نمبر 3 میں، آیت نمبر 4 میں ان کی یہ بتاتے ہیں بدخصلت تھی کہ وہ آخرت کے مقابلے پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو وہ فضیلت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں. تو ایک تو یہ تھا. پھر اگلا مثال دیکھیں، وہ اما سمود، جہاں تک سمود کی قوم کی بات ہے، فہدیناہم ہم نے ان کے اوپر ہدایت دی، ان کو راستہ دکھایا، ان کے نبی ان کی قوم کے اندر بھیجے. فاستحبوا العمی علی الہدی، انہوں نے جو روحانی اندھا پن ہے اس کو اختیار کر لیا، ہدایت کو چھوڑ کر. ہدایت کے مقابلے پر انہوں نے اس چیز کو پسند کیا کہ ہم بے شک آنکھیں تو ہماری ہوں فزیکل، لیکن روحانی آنکھوں میں، جیسے کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ دوسرے رکوع میں جیسے آیا. تو یہ دیکھیں اس میں بھی یہ مثال آئی کہ اللہ سے وہ اس کی ایک آپس میں کمپیریزن آ گیا. پھر اگلا سوال جو ہے مثال، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کفر جو ہے اس کو ایمان کے اوپر ترجیح دی. اس کے بعد اگلا سوال ہے ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ. یہ تو وہی ہے جو سورۃ ابراہیم کی طرح بالکل سیم ہے، صرف یہ ہے کہ یستحبون فعل مضارع یہ ایکٹیو ہے، ایکٹیو یعنی کہ پریزنٹ فیوچر، اور استحبو جیسے استحبہ ہم پر ہم گزر چکے ہیں، استحبہ یہ ماضی آ گیا اور جمع آ گیا، واو جمع کو ظاہر کر رہا ہے. تو بیسیکلی یہ جو الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ 5 سال بعد یا اگلے ہی نیکسٹ تھوڑی دیر بعد ان کی کیفیت یہ والی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. بیانہ مستحب الحیات سیم چیز ہے یعنی کہ اس کے ساتھ. تو یہ تھی قرآن کریم میں اس کے استعمال کی مثال اور اس کے بارے میں جو بات تھی وہ یہ ہے. تو باقی جو لفظ ہیں یہ جو ہا بابا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے بتایا کہ ہا اور بابا اس کے اندر آتے ہیں، وہ جیسے کہ ان اللہ لا یحبو، یا بعض میں آتا ہے یحبو. قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پہ آیا ہے واللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتقین، اور ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کبھی لا یحب کبھی یحب یہ آتے ہیں. پھر محبت کی میں نے بات کی ہے، تحبون المال حبا جما، اور احبا کی بات ہوئی تھی نا، احبا کہ انہوں نے یہود نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بنین ہیں، ابنا ہیں، بیٹے ہیں، اور ہم اس کے بہت ہی پسندیدہ ہیں. تو حبیب آپ نے لفظ سنا ہوگا، حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نام صفاتی نام ہے کہ حبیب اللہ، اللہ کا حبیب، اللہ کا پیارا. تو حبیب کی جو جمع ہے وہ احبا جو ہے وہ آتی ہے. اور حبہ جو ہے جیسے دانے کو کہتے ہیں، تو دانے مل کے تو ایک پروڈکٹ بنتی ہے اور اس سے آگے مزید جو ہے کلٹیویشن ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ جو محبت ہے وہ جب کسی چیز کے ساتھ ہو تو ایک دانے کی مانند ہوتی ہے، ایک گرین کی مانند ہوتی ہے. اس سے پھر بعد اگر بندہ اس کی قدم آگے بڑھائے تو اگر پازیٹیو ہے تو پازیٹیو چلتا چلا جائے گا، نیگیٹو ہے تو نیگیٹو چلتا جائے گا. لیکن سٹارٹ جو ہے وہ ایک مانوی اشتراک ہے دانے کی طرح، یعنی فرسٹ سٹیپ، فرسٹ سیڈ، پھر 2، پھر اس سے آگے پودا بنتا ہے، پھر اس کے تنا بنتا ہے، خواہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، لیکن اس کا تعلق وہی ہے کہ ویری سٹارٹنگ ویری ایک دانے کی طرح، خواہ کسی مفہوم کے اندر. اسی لیے ایک حبۃ القلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ اس چیز کو مجھے دل کی گہرائیوں سے، جو ایک لیئر ہوتی ہے نا دل کی، اس کو کہتے ہیں. بلکہ دل کے خون کو بھی جو ہے نا وہ حبۃ القلب کہتے ہیں، یعنی کہ قلب کا ایک جیسے دانہ، ایک سیڈ، اس سٹارٹنگ پوائنٹ. اور حبہ جو ہے یہ جیسے ذالک ذا
اشارہ کے لیے. تو جو جب بھی عربی میں کسی کو شاباش دینی ہو، جیسے کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ، فینٹاسٹک، ویل ڈن، بریلینٹ، مارولس، اس طرح کے عربی انگلش میں کرتے ہیں، یا اردو میں ہم کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ، بہت خوب، شاباش. تو حبذا جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے عربی میں. اگر ہم کہیں کہ کسی کا نام ہو کہ مثال کے طور پر حامد، واہ بھی واہ، کمال کر دیا، تو ہم کہیں گے کہ حبذا حامد، حبذا خالد، یا جو بھی. تو حبہ اور ذا ملا کے کہ اس میں بھی کہ اس میں آتا ہے کہ بہت خوب، اور کسی کی تعریف کرنے کے لیے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ابھی جو بات وہ میں نے ایک بیان کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یوسف، تو وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یوسف و اخوہ، یعنی یہ یوسف جو ہمارا بھائی ہے، اسٹیپ بردر، اور اس کا جو بھائی و اخوہ جس کو بنیامین کہا گیا ہے، احب الی ابینا منا، احب الی ابینا منا، میں ہمارے باپ، ہمارے باپ کو ہمارے سے زیادہ یہ پیار ہے، احب ہے زیادہ. تو اس میں تفضیل جو ہے وہ اس میں آتے ہیں اس کے میں. تو یہ تھا آج کی بات کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب نماز کا وقت آ گیا. تو آج کا یہ ہے کہ سوال کا آپ کے جواب بھی آ گیا، یہ جو کیے تھے 43 تک پہنچ گئے، اور یہ جو 97 ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلے گا. اگلا جو ہے یہ سدونہ، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور جب یہ مکمل ہوگا پھر واپس ہم گرامر کی طرف آئیں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض کو گرامر میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، بعض میں وہ اس کو بہت زیادہ ایک ڈرائی سبجیکٹ لگتا ہے، تو پھر بعض کو لغت میں ہوتی ہے. تو یہ تین جو لغت اور جو گرامر ہے، جو قواعد ہیں، یہ ساتھ ساتھ چلیں گے، دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو دونوں کو اگر ملا کے کریں تو پھر بہت ہی زیادہ انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے، محبت بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ لفظ یہاں پہ کیوں ہے. جیسے ابھی سین تا کی بات کر رہے تھے کہ سین تا جو ہے، الف سین تا اگر کسی کے لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس میں طلب کرنے کا، چاہنے کا مادہ پایا جاتا ہے، جہاں بھی ہو. جیسے نستعین ہے یا نستغفرک، اور آتا ہے نا نستغفرک ونؤمن بک. اس طریقے سے اور بھی جو لفظ جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے، ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. 14 گیٹس کی جو میں نے بات کی آج، میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا بات کی ہے. تو ہماری کلاس کا آج اختتام ہوتا ہے. معافی چاہتے ہیں کہ شروع میں بہت سارے کئی لوگ جو ہیں ان کو انٹر نہیں کر سکے، بس وہ کسی وجہ سے رہ گیا، کو ہوسٹ نہیں بنا سکے، ایک دم پھر یاد آیا. تو انشاءاللہ اگلی کلاس اگلے ٹیوزڈے کو ہوگی، اور اس بات کو آگے ہم بڑھائیں گے. جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.